بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15ویں پارے کا آغاز سورہ بنی اسرائیل سے ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں، جسے سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے، اس میں توحید کو، رسالت کو بیان فرمایا گیا۔ معراج کا قصہ آغاز میں بیان فرمایا اور رسالت کی تقویت کے لیے حضرت موسیٰ اور حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور اس کی تصدیق کی ترغیب کے لیے نجات طوفان نوح اور تکذیب سے ڈرانے کے لیے قصہ فساد بنی اسرائیل کو بیان فرمایا گیا، اور اسی طرح ان کی سزا یابی کا ذکر ہے۔ دنیا کی مذمت ہے جس کی محبت ایمان کے لیے رکاوٹ ہے۔ قرآن کریم کے بعض احکامات بیان فرمائے گئے۔ توقف عذاب سے جو رسالت پر ایک اعتراض تھا، اس پر کلام فرمایا گیا، اور ابلیس کا قصہ ذکر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کو بیان فرمایا گیا، اور شرک کا ابطال بھی اس صورت کا مضمون ہے۔ تقریباً 19 مضامین اس صورت میں اور اس پارے میں بیان ہوئے ہیں۔ 15ویں پارے میں 19 مضامین۔ پہلا مضمون آیت نمبر 1، آیت نمبر 107۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو شب معراج میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا تاکہ مختلف نشانیوں کا مشاہدہ کرائے، اور فرمایا اگر تم نیکی کرو گے تو اس کا فائدہ بھی تمہیں پہنچے گا، اور اگر برائی کرو گے تو اس کا وبال بھی تم پر ہی ہوگا، کسی اور پر نہیں۔ نقصان بھی اپنا، فائدہ بھی اپنا۔ دوسرا مضمون، انسان شر اور عذاب مانگنے میں بھی جلدی کرتا ہے، اور فرمایا یہ بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے، اور ہر انسان کا شگون یعنی نیک بختی اور بدبختی اس کے اپنے اوصاف اور سیرت و کردار میں ہے، لیکن جو نادان لوگ ہیں اپنی قسمت کے شگون باہر تلاش کرتے ہیں، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کہا جائے گا کہ آج اپنا اعمال نامہ خود ہی پڑھ لو، اقرا کتابک، اور اپنا حساب لینے کے لیے تم خود ہی کافی ہو۔ اس دن یعنی قیامت کے دن کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جب کسی قوم کی شامت آتی ہے، فرمایا تو اس کا خوشحال طبقہ ظلم و ستم اور بدکاریوں پر اتر آتا ہے، اور یہی فتنہ پوری قوم کو تباہ کر دیتا ہے، اور آج بھی ایسا ہی دنیا میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم والا معاملہ فرمائے۔ تیسرا مضمون، فرمایا تیرے رب کا حکم ہے کہ بندگی صرف اسی کی جائے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو ان کے ساتھ نہایت رحمت اور شفقت سے پیش آیا جائے، اور انہیں اف تک نہ ان کے سامنے کی جائے، اف سے بھی اگر ان کو تکلیف ہو تو اف بھی نہ کی جائے، اور ان کے حق میں دعا کیا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ فضول خرچی نہ کرو، کیوں؟ فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے، لہذا تم فضول خرچی کر کے اللہ تعالیٰ کے ناشکرے بندوں میں شامل نہ ہو، بلکہ راہ خدا میں خرچ کرو، اور بخل سے کام اس میں نہ لو۔ چوتھا مضمون، اولاد کو مفلس ہونے کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے، تمہیں بھی رزق دیں گے، رزق ہمارے ذمہ ہے، لہذا رزق کی وجہ سے ان کو قتل نہ کرو، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور تولو تو ٹھیک تولو، صحیح تولو،
ایسی بات نہ کہا کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ اور یقیناً فرمایا کان، آنکھ اور دل جیسی قوتوں کہ تم اللہ کے سامنے جواب دہ ہو۔ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، کیونکہ نہ تو تم زمین کو چیر سکتے ہو، نہ پہاڑ کی بلندی کے برابر ہو سکتے ہو۔ اکڑنے کا حق ہوتا تو ان پہاڑوں کو ہوتا جو تم سے بڑے ہیں، اس لیے زمین میں اکڑ کر نہ چلو، عاجزی کے ساتھ چلو۔ پانچواں مضمون، ہم قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ ہوش میں آ جائیں، مگر حق سے اور زیادہ بھاگے جا رہے ہیں اور زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتی ہے، مگر تم نہیں سمجھتے، تم اسے نہیں جان سکتے، لیکن ہر چیز اپنی اپنی بولی میں اپنے رب کی تسبیح و تحمید کر رہی ہے۔ چھٹا مضمون آیت نمبر 53 میں کہ گفتگو کرو تو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے کرو۔ شیطان تو لوگوں کے درمیان فساد برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے، نزاع ڈالتا ہے، جھگڑا ڈالتا ہے، لہٰذا ایسی گفتگو نہ کرو جس سے شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ ساتواں مضمون کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا وہ اسے پڑھے گا، خوش ہوگا، لیکن جو دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا۔ یہ ہمارا مستقل طریقہ ہے، سنت ہے، اور ہماری جو سنت طریقہ ہے وہ کبھی تبدیل نہیں پاؤ گے۔ آٹھواں مضمون، اے نبی جی زوال سے رات کے اندھیرے تک نماز قائم کریں، صبح قرآن پڑھا کریں کہ فجر کے وقت فرشتے موجود رہتے ہیں، رات کو تہجد پڑھیں، آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا، اور یہ دعا کریں کہ اے رب کریم مجھے اقتدار عطا فرما کہ میں عدل و انصاف کو قائم کر سکوں۔ معلوم یہ ہوا کہ اقتدار کا، حکومت کا اصل مقصد عدل و انصاف ہے۔ اعلان کر دو کس بات کا کہ حق آ گیا، جاء الحق، اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ قرآن کریم ماننے والوں کے لیے نسخہ شفا ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے باعث وبال ہے۔ نوواں مضمون بیان فرمایا روح کی حقیقت کہ یہ اللہ کا ایک امر ہے جس کا بہت تھوڑا علم تمہیں دیا گیا ہے، اور فرمایا کہ اگر سب انسان و جنات مل کر بھی قرآن جیسی کتاب لانے کی کوشش کریں تو بھی اس کی مثال نہیں لا سکتے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے بے جا معجزات کا مطالبہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ آپ انہیں بتا دیں، یہ جو مطالبہ کرنے والے مشرکین ہیں، کہ میں تو اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں، میرے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں کہ میں اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی منشا کے مطابق آپ کو کوئی معجزہ دکھا سکوں، یہ تو اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، میں اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ 10واں مضمون کہ پیغمبر کا کام تو اتنا ہی ہے کہ وہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائے اور اس کے مطابق زندگی کی اصلاح کرے، اور فرمایا اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو ہم ضرور کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے، چونکہ زمین پر انسان تھے اس لیے ہم نے انسانوں میں سے، بشر میں سے رسولوں کو بنایا اور بھیجا اور مبعوث فرمایا۔ 11واں مضمون آیت نمبر 100 میں بیان فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر ان کے پاس خزانوں کی کنجیاں ہوتیں تو خرچ ہونے کے اندیشے سے یہ کبھی خرچ نہ کرتے، اور فرمایا انسان تو بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔ 12واں مضمون بیان کیا گیا اہل کتاب میں جو سلیم الفطرت اور نیک لوگ ہیں انہیں قرآن سنایا جاتا
تو فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں روتے ہوئے، اور ان کی عاجزی اور انکساری بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، سب اچھے نام اسی بلند و برتر ذات کے ہیں۔ اور فرمایا کیسی سخت گمراہی اور گستاخی کی باتیں ان کی زبان سے نکلتی ہیں جب کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ اللہ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ یوں سورہ بنی اسرائیل کا خلاصہ مکمل ہوا۔ آگے سورۃ الکہف کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ الکہف میں توحید کو، رسالت کو، دنیا کی حقارت اور فانی ہونے کو بیان کیا گیا، آخرت کی جزا اور سزا کو، تکبر جیسے مرض کو اور جھگڑے کی مذمت کو، شرک کو، اور رسالت اور توحید اور قیامت پر دلیل کے طور پر بعض قصوں کو ذکر فرمایا گیا۔ پارے کے اعتبار سے 13واں مضمون بیان ہوا۔ اے نبی جی، اگر یہ ایمان نہیں لائے تو اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں، آپ اپنے آپ کو رنج و غم میں کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ دنیا کی زینت ہم نے اسی لیے پیدا کی کہ لوگوں کو آزمائیں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے۔ اور فرمایا کہ اصحاب الکہف یعنی غار والے تو چند خدا پرست نوجوان تھے، جو اصحاب کہف تھے ان کے بارے میں بیان فرمایا، جو ایک ظالم بادشاہ سے بھاگ کر اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں جا پناہ لی تھی، ایک غار میں چلے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سالہ سال تک ان کو نیند میں سلا دیا، وہ گہری نیند میں سوئے رہے سالہ سال۔ 14واں مضمون بیان ہوا آیت نمبر 14 اور 15 میں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسروں کو خدا بنا بیٹھی ہے۔ غار میں اللہ نے ان کی حفاظت کا پورا انتظام کیا۔ 15واں مضمون بیان ہوا، تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ وہ جاگ رہے ہیں ایسا لگے گا لیکن وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ ڈلواتے ہیں۔ وہ سوئے ہوئے ہیں لیکن ہم ان کی کروٹ بدلتے ہیں۔ جب 300 سال کے بعد بیدار ہوئے تو فرمایا ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کتنا وقت آرام کیا، ہم کتنی دیر سوئے؟ تو دوسرا جواب دیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تو ہم سوئے ہیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم جیسے 300 سال کے بعد ہم نے جیسے ان کو اٹھایا، اسی طرح ہم قیامت کے دن بھی انسانوں کو اٹھائیں گے۔ 16واں مضمون بیان فرمایا آیت نمبر 29 اور 31 میں، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ اور فرمایا ظالموں کی فریاد رسی ایسے پانی سے آخرت میں کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور منہ کو بھون ڈالے گا، اور اہل ایمان شان و شوکت سے جنت میں ہوں گے۔ 17واں مضمون، متکبر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال و دولت کسی کی امانت نہیں بلکہ ان کی قابلیت کا نتیجہ ہے اور یہ لازوال ہے، حالانکہ یہ سب دھوکے میں مبتلا ہیں، یہ سب دھوکے میں ہیں۔ 18واں مضمون بیان ہوا کہ مال و دولت تو محض دنیا کی آرائش کی چیزیں ہیں، اصل باقی رہنے والے تو نیک اعمال ہیں۔ جب مجرم اپنے اعمال نامے دیکھیں گے تو یہی کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، اس میں تو ہر چھوٹی بڑی بات درج ہے، سب آمنے سامنے حاضر پائیں گے۔ 19واں مضمون آیت نمبر 54-55 میں بیان ہوا کہ قرآن میں تو ہر طرح سے لوگوں کو سمجھایا گیا، لیکن یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ وہی کچھ ہو جو سابقہ قوموں کے ساتھ ہوا۔ اے عقل مند لوگو، ان سے عبرت حاصل کرو، جو پہلی قوموں کے ساتھ حشر ہوا ان کے واقعات سے سبق حاصل کرو، عبرت حاصل کرو، عبرت پکڑو۔
بالکل آخر میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا قصہ تفصیلاً ذکر کیا گیا، اس کو انشاءاللہ 16ویں پارے کے خلاصے میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔